اچھا ڈاکٹر کمل، جن انفلوئنسز کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ مثلا ٹرکی بھی ہے، چائنا بھی ہے، افریقہ بھی ہے، ایران بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، سب ہیں، تو کون کون سی ایسی علامتیں تھیں جنہیں دیکھ کر مطلب ہے کہ افریقہ یاد آیا، یا ترکی یاد آیا، یا ایران یاد آیا، یا ہندوستان یاد آیا؟ طاہر صاحب، اس میں جو پری ڈومیننٹ مجھے جو انفلوئنس دکھائی دیا، جس کو کہ میں نے شروع میں بالکل اگنور کیا، اور وہ یورپین انفلوئنس تھا. اچھا. اور یورپین میں بھی اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی جو کچھ ٹریڈیشنز ہیں ان کا مجھے ریفلیکشن جہاں پر. اب آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ آپ نے وہاں کا جو ایک فلاور جو ہے پھول، جی وہ آئرش ہے یا اسکاٹش ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ کوئی داستان بھی منسلک؟ جی، داستان، اور اس کی جو ایک ریلیشن شپ ہے سپر نیچرل کریچرز کے ساتھ، پریوں کے ساتھ. اچھا، واہ. تو وہ تعلق جو ہے کہ جہاں پریاں بنی ہیں وہاں پہ یہ پھول بھی بنا ہوا ہے. اچھا، تو ہمارے جو ناردرن ایریے میں اتنی پریاں ہیں فیری میڈوز میں، تو وہاں بھی ایسے پھول ہوں گے، لیکن وہاں پہ اور پھول کھلتے ہیں باہر طور. اچھا. اس کے علاوہ سر یہاں پہ باقاعدہ افریقن فگرز، وہ ہمیں چہرے دکھائی دیے. کیوں؟ وائی؟ سر ہم اپنے آپ کو نا بڑا لمیٹڈ سمجھتے ہیں اس دور کے لوگوں کو، کہ بس جیسے ہماری دنیا سے گلوبلائزیشن کا تعلق ہے، باقی تو کہیں کوئی نہ آیا نہ گیا، وہ اپنی جگہوں پہ ہی رہتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں پہ جو آئیڈیاز، کانسیپٹس اور لوگ وہ بڑے فلوئڈ تھے، اور ان کا ہر جگہ پہ آنا جانا تھا، اور اس کا ریفلیکشن جو ہے، جو استھیٹیکلی چیزیں بادشاہ کو یا آرٹیزنس کو پلیزنگ لگتی تھیں. یہ کون سے عراقی ہیں تصویر؟ سر میری جو اس کو کہا جاتا تھا یہ جہانگیر اور شاہ جہانی دور کی ہے، لیکن میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ اکبری دور میں شروع ہو چکی تھی، اور اس کا اختتام جو ہے وہ عالمگیر کے دور تک. اچھا. اور اس میں چھوٹی جس کو آپ پچی کاری کہتے ہیں، مختلف جو سٹونز جوڑ کے بنائے. جی، یہ ایک بڑی خاص ٹیکنیک ہے کاشی کاری، جس کو ہم موزیک کاشی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور موزیک کاشی کے ٹیکنیک میں یہ جو کام ہوا ہوا ہے اس پوری دیوار پہ، جو قلعے کی ویسٹ اور نارتھ سائڈ کو کور کرتی ہے، اس لحاظ سے یہ دنیا کی طویل ترین دیوار. اچھا، یہ طویل ترین والے میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں. ہم ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ فلاں چیز بہت اول نمبر ہے اور بہت اس سے ہے ہی نہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں. لیکن مثلاً سیم ریپ میں اینکر واٹ جو مندر ہے، اس نے جو رامائن لکھی ہوئی ہے وہ شاید اس سے بھی طویل ہو. اچھا، اس میں ایک باقاعدہ لیفٹ ہینڈ پہ ایک ایلیفنٹ وال ہے جس میں فل سائز ایک قد اعظم، تو یہ قد ہاتھی، یعنی وہ ایلیفنٹ بھی قد ہاتھی ہیں، یعنی بہت ہی ہاتھی ہیں، اور کوئی 40-50 کے قریب اس وال کے اوپر وہ چلے جا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ شاید وہ یہ ہے کہ بھئی یہ منیچر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آتی ہیں. سر یہ ٹیکنیک کاشی قیدی کی جو ٹیکنیک ہے اس کی اتنا بڑا اسپیسیمن موزیک کاشی کا ابھی نہیں ہمیں ملا. اور سر یہ بیبلون میں سیرین کی جو دروازے تھے وہاں پر ہمیں جو ایسٹر گیٹ ہے. اچھا، ایسٹر گیٹ میں نے برلن میں دیکھا. مجھے ویسے ہی آبزرویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اسپیشلی وہ گیٹ دیکھنے گیا تھا 36 میں شاید اس کی بالکل جو ٹکڑیاں ملی تھیں عراق میں، اور وہ لے گئے، اور 10 سال کوئی 30-40 جو ایکسپرٹ تھے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی والز. اچھا، اس کا صدام حسین نے وہاں سے لے کے ایک نقل تیار کی جو نہایت ہی کارٹون قسم کی نقل ہے، جو اب انہوں نے بابل کے باہر لگائی ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کاریگری ہے ایسٹر گیٹ میں وہ انپیرلڈ ہے، وہ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ اس ریجن کی وہ کاریگری ہے سر. یہ جو ہے کیا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بالکل. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بنیادی طور پہ میسوپوٹیمین جو زگریٹس تھے ان پہ ہمیں یہ کاشی کاری جو ہے بیسیکلی تو گلے سٹائل ہے، اور موزیک کاشی اسی گلے سٹائل کے ٹکڑے ہیں. تو یہ ٹیکنیک جو ہے اس کا سب سے پہلے ٹریسز ہمیں میسوپوٹیمیا کے زگریٹس، بیزنطائن میں بھی. جی، اس سے پہلے سر. کیونکہ مسجد کرتبہ کا جو سب سے خوبصورت چیز ہے اس کی محراب، وہ بیزنطائنین کرسچنز نے بنائی ہوئی.
اب سر یہاں پہ ایک میں بات ضرور ایڈ کروں گی کہ جو آرٹیزن تھے، جو کام کرنے والے تھے، وہ ان کے لیے یہ ایک جاب تھی، ایک نوکری تھی، ایک کام تھا، اس میں ریلیجن کا اتنا کوئی انفلوئنس نہیں. جس طرح استاد اللہ بخش جو ہے جی وہ بہترین کرشن کنہیا بناتا تھے، ان کے لیے یہ کاروبار بالکل بنتا. لیکن ان کا یہ ہوا کہ جو آرٹیزنس کام کرتے تھے اس نے بعض اوقات کچھ ایسے ایلیمنٹس ڈالے جو بڑے ٹپیکل تھے. مثلا جیسے آپ نے کہا تھا کہ گرودا پیورلی ہندو مت سے اس طرح کی اتنی مکھا ایک کیریکٹر ہے، وہ ہمیں یہاں پہ. اچھا، گرودا جو ہے انڈونیشین جو نیشنل ایئر لائن ہے جی اس کا نام. جی بالکل. اڑتا ہوا پرندہ یہ کیا ہے؟ ایکچولی ہائبریڈ فگر ہے، اٹس اے کمبینیشن آف ہیومن اینڈ برڈ فارم، اور اس کو انہوں نے بنایا ہے. تو جب میں اس تہوار کو دیکھتی ہوں تو یہ صرف ایک فن کا خوبصورت نمونہ ہے جس میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے سوچوں کو، فکروں کو، میتھولوجیز کو. اچھا، آپ کے اس میں کون سے فیوریٹ ہیں چوپٹے؟ سر وہ جو وہاں پہ سیرافم جو فرشتے بنے ہوئے ہیں، اچھا، وہ مجھے بہت فیسینیٹ کیے تھے کہ جب میں نے ان کو دیکھا اور ان کو اسٹڈی کیا. وہاں پہ تقریباً 13 فرشتے بنے ہوئے ہیں، اور 13 میں سے 15 جو ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو ہیں، لیکن 2 جو ہیں ان کی بڑی نیگیٹو کونوٹیشن ہے. تو وہ جب ان کو میں نے ٹریس کیا تو ان کو پھر ان کا بڑا پیور ریلیشن شپ کرسچینٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں تو بالکل وہاں پہ تھا. تو دیوار کے اوپر جو ہے، اور ہر جو سب پینل ہے وہ ایک کہانی ہے.